بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رسول خدا کے نور کے معجزات میں سے ایک معجزہ اصحاب فیل کا بھی ہے، جو حضرت عبدالمطلب کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب بادشاہ حبشہ ابرہہ بن الصبا نے خانہ کعبہ برباد کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ کے نواح میں پہنچا تو اہل مکہ کے مال لوٹ لیے، جن میں حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب بادشاہ کے پاس جانا چاہتے تھے، سپاہی اس کے دربار میں لے گیا۔ اس وقت ابرہہ ایک ریشمی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے ابرہہ کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور حضرت عبدالمطلب کے نور و تجلی، حسن و جمال اور ہیبت و وقار کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں بھی یہ نور تھا؟ فرمایا ہاں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ لوگ اس فخر و شرف کے سبب پھر تو تمام خلق پر فائق ہیں اور آپ کو اپنی قوم کا سردار اور بزرگ ہونا ہی چاہیے۔ پھر حضرت کو آپ نے تخت پر بٹھایا۔ بادشاہ کا ایک ہاتھی بہت بڑا تھا، جس کے دونوں دانت جواہرات سے مرصع کیے گئے تھے۔ بادشاہ اس ہاتھی کے سبب دوسرے بادشاہوں پر فخر کیا کرتا تھا۔ ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اس نے ہاتھی کو دربار میں لانے کا حکم دیا تو اس کو خوب آراستہ کر کے دربار میں لائے۔ جب وہ حضرت عبدالمطلب کے قریب پہنچا تو حضرت کے لیے سجدہ کیا، حالانکہ اس نے اپنے بادشاہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ پھر بقدرت الہی اور نور حضرت رسالت پناہ کے اعجاز سے فصیح عربی زبان میں حضرت عبدالمطلب کو سلام کیا اور کہا، اے نور بہترین خلائق اور اے صاحب کعبہ اور زمزم، جد بہترین پیغمبراں، آپ پر میرا سلام ہو، اس نور پر جو آپ کی صلب میں ہے۔ اے عبدالمطلب، عزت و شرف آپ کے لیے ہے، آپ ہرگز ذلیل و مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ابرہہ نے جو یہ عجیب کیفیت دیکھی تو ڈرا اور سمجھا کہ یہ جادو ہے اور ہاتھی کو واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت عبدالمطلب سے پوچھا کہ آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے آپ کی سخاوت اور شرف کا شہرہ سنا ہے اور رب آپ کے جلال و جمال اور عظمت و ہیبت کا مشاہدہ کر لیا۔ آپ کی جو حاجت ہو میں روا کرنے کو تیار ہوں، لہذا آپ کی جو خواہش ہو بیان فرمائیے۔ اس نے سمجھا تھا کہ خانہ کعبہ کو برباد کرنے سے منع کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ تیرے سپاہی میرے اونٹ ہنکا لائے ہیں، وہ مجھے واپس دلا دے۔ ابرہہ کو یہ سن کر
غصہ آ گیا اور بولا کہ آپ کی قدر و منزلت میری نگاہوں سے گر گئی، میں تو آپ کے خانے شرف اور منزلت کو برباد کرنے آیا ہوں اور آپ کی قوم کو فنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس گھر کے سبب سے تمام عالم پر فخر کرتے ہیں اور ہر ایک سے ممتاز ہو رہے ہیں، اور وہ گھر وہ ہے جس کے حج کے لیے اطراف عالم سے لوگ آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں اس گھر کا مالک نہیں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں۔ میں اپنے مال کے بارے میں اس سے کہنے آیا ہوں۔ اس گھر کا مالک سب سے زیادہ قوت والا اور بلند ہے۔ وہ خود اپنے مکان کی حفاظت اور حمایت کرنے کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ان کو واپس دے دیے۔ وہ ان کو لے کر مکہ واپس آئے۔ پھر ابرہہ لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ حرم خدا کی بربادی کی جانب متوجہ ہوا۔ جب کعبہ کے قریب پہنچا، ہاتھی اس میں داخل نہ ہوا اور زمین پر لیٹ گیا۔ جب اسے چھوڑ دیتے تو وہ واپس ہو جاتا، جب اس پر سختی کرتے تو زمین پر لیٹ جاتا۔ حضرت عبدالمطلب نے غلاموں سے فرمایا کہ میرے فرزند کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو حاصل کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے ان سے فرمایا کہ ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھو، جو کچھ دکھائی دے مجھے آ کر بتاؤ۔ حضرت عبداللہ کوہ ابو قبیس پر گئے۔ دیکھا کہ ابابیل پرندے سیلے دریا اور شب تار کے مانند چلے آ رہے ہیں۔ پھر 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی کہ دیکھ کر حضرت عبداللہ دوڑے حضرت عبدالمطلب کے پاس آئے اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے فرزند دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ وہ حبشہ کے لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب نے اہل مکہ سے فرمایا کہ ان کے لشکر کی طرف جاؤ اور اپنے حصے کا مال غنیمت لے آؤ۔ جب اہل مکہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ سب سڑی ہوئی لکڑی کی طرح مردہ پڑے ہیں۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک اپنی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک پتھر لیے ہوئے ہیں اور ہر پتھر سے ایک سپاہی کو مار ڈالتے ہیں۔ جب ان سب کو ہلاک کر چکے تو وہ پرندے واپس چلے گئے۔ اس سے پہلے کسی نے ایسے طائر نہیں دیکھے تھے اور نہ بعد میں دیکھی۔ پھر حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں آئے اور اس کے پردے کو پکڑ کر چند اشعار پڑھے جو نعمت عظمیٰ کے شکر اور حمد پر مشتمل تھے۔ پھر چند اشعار پڑھے جو قریش کے خانہ کعبہ کو چھوڑ دینے کی ملامت اور اپنے تنہائی کے اظہار اور اس بلا پر صبر کرنے اور خدا پر توکل اور بھروسہ کرنے پر مشتمل تھے۔
اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔